السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں سورۃ الماعون مکمل تجوید کے ساتھ لفظ بہ لفظ۔ اس میں مشکل ورڈ دیکھیں گے جو کہ اکثر لوگ اس میں مسٹیک کر جاتے ہیں، جیسا کہ فویل للمصلین۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ لام کے اوپر دو پیش ہیں، آگے لام مشدد ہے، تو لام مشدد کو پچھلی متحرک لام کے ساتھ کیسے ملانا ہے، اور فویل لل کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس میں قاعدہ کون سا لاگو ہو رہا ہے۔ اسی طرح پوری صورت میں جو مشکل ورڈ ہیں انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس نیکی میں حصہ شامل ہو جائے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأی میں جو ہے یالین ہے، یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یالین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اکثر لوگ کیا مسٹیک کر جاتے ہیں، ارأی پڑھ جاتے ہیں یا ارأی لمبا کر جاتے ہیں، تو اس طرح دونوں مجہول ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ ارأیت الذی، تا کو جب لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے ہم نے، تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، جمعوں کے ساتھ۔ ارأیت الذی یکذب، ذی کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے یا مدہ ہے، یکذب بالدین، بالدی پہ تھوڑا سا ادھر بھی اس لفظ کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یا مدہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم۔ اس میں یدع الیتیم میں اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، یدع الیتیم، حالانکہ عین کے اوپر شد ہے، مشدد ہے عین۔ اب عین کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، یدع، دال کو عین مشدد کے ساتھ اس کا ہجا کر لیتے ہیں، یا زبریہ، دال عین پیش دع، یدع، عین لام پیش عل۔ اب عین کو لام سے اس لیے ملا رہے ہیں کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، تو ہم نے عین کو لام کے ساتھ ملا لینا ہے۔ اب ادائیگی کیسے کرنی ہے اس کی؟ یدع الیتیم، اب یتی کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یا مدہ ہے۔ تو اب پوری آیت پڑھتے ہیں۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض، غوت کو سختی سے جماع کے ساتھ پڑھنا ہے، طعامل، طاع کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، میم کو لام سے ملانا ہے، تو جلدی ادا کرنا ہے۔ علی طعام المسکین، فویل للمصلین، وی پہ جو ہے یالین ہے، یا ساکن سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو یالین کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، آرام سے ادا کرنا ہے، جیسے فویل لل۔ اب لام متحرک یعنی لام کے اوپر دو پیش ہیں، آگے لام مشدد ہے، تو ادھر ہم نے لام مشدد کو پچھلی لام متحرک کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور سختی سے جماع کے ساتھ۔ فویل للمصلین، مصلی کی لام پہ جب شد ہے تو اس کو بھی سختی سے پڑھنا ہے،
اور لی کو تھوڑا سا ہم نے کھینچنا ہے، یا مد ہے. فویل للمصلین الذین، ذی کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یا مد ہے. ہم عن صلاتہم ساہون، ہم ادھر غنہ نہیں کرنا، جلدی جلدی ادا کرنا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد عین آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے. ہم عن پہ جو ہے اخفا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ گیا تو ادھر اخفا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. ہم عن صلاتہم ساہون، ہم پہ پھر اظہار شفوی، صلاتہم پہ ادھر بھی غنہ نہیں کرنا. ہم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، الذی کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یا مد ہے. ہم پہ پھر اظہار شفوی، غنہ نہیں کرنا. یراؤ پہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. یراؤ، او پہ پھر وہ مد ہے. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُ پہ وہ مد ہے، الما پہ الف مدہ، اور عو پہ پھر وہ مدہ.